السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسان کی بدبختی اور اس کے برا ہونے کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ انہی علامتوں میں سے 5 علامتوں کا تذکرہ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے، اور یہ 5 وہ علامتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے نصوص سے اور دلائل سے ثابت ہیں، اور بعض علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے انسان کے دل کا سخت ہو جانا۔ کس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے آپ جو بھی سناؤ، جو بھی کہہ دو، وہ ماننے والا نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ ان لوگوں کو چاہے آپ ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، سب برابر ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دل سخت جب انسان کا ہو جائے تو سمجھ لیجئے آگے اس کے لیے خیر کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے، پھر وہ انسان صحیح راستے کی طرف آنے والا نہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کے گناہوں کی وجہ سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا، توبہ کر لیا وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا، لیکن توبہ نہیں کرتا، اور گناہ کرتا ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے گناہوں کی وجہ سے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، کام کا نہیں رہتا۔ اور ایک دوسری وجہ ہے دل کی سختی کی، کیا ہے؟ زیادہ ہنسنا۔ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پسند ہے، مزے والی چیزیں پسند ہیں، جس پر انسان ہنسے اور ہنستا ہی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، زیادہ مت ہنسو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مار دیتا ہے۔ تو انسان کی بدبختی کی پہلی علامت ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے کہا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ وہ پتھر جیسا ہو جاتا ہے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دل اللہ کو نہیں چاہیے۔ اگر ایسا دل کسی انسان کے پاس ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایسے انسان کی بدبختی کی ایک علامت اس کے پاس موجود ہے۔ دوسری چیز جو انسان کی بدبختی کی علامت ہے وہ ہے آنکھوں کا جامد ہو جانا، پتھرا جانا، آنکھوں سے آنسو کا نہ نکلنا۔ کتنے دن ہو جاتے انسان روتا ہی نہیں، نہ اللہ کے خوف سے، نہ قبر کے عذاب کے ڈر سے، نہ موت کے بعد کی زندگی سے اور اس کے مراحل سے فرق نہیں پڑتا اس کو، جو چل رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اس کا اپنا نقصان ہو تو روتا ہے، دنیاوی نقصان، دنیاوی فائدہ اس سے ہٹ جائے تو روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، لیکن دین کا نقصان ہو رہا ہے، آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، اور کسی چیز کا تذکرہ چل رہا ہے، موت کی یاد، کچھ نہیں، اس کی آنکھیں پتھر ہو گئی ہیں۔ تو دل کا پتھر ہونا بھی بدبختی کی علامت ہے، اور آنکھوں کا پتھر ہونا بھی بدبختی کی علامت ہے۔ حالانکہ بعض پتھر ایسے ہیں اللہ نے کہا اس سے چشمے بہہ نکلتے ہیں، پانی نکل جاتا ہے، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انسان کی آنکھیں اتنی پتھرا جاتی ہیں کہ ان آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور عذاب کے خوف سے آنسو تک نہیں نکلتے۔ اور اگر اس کے الٹا ہو تو یعنی آنکھیں رونے والی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ وَرَجُلٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یا وَرَجُلٌ ذَكَرَتْ خَالِيًا فَفَاضَتْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھیں میں پڑتی ہیں۔ ہم کتنی بار اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، ہم کتنی بار اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، آخرت کو یاد کر کے روتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ اپنی موت کے بعد کی زندگی کو یاد کر کے روتے ہیں، نہیں فرق پڑتا۔ یہ انسان کی بدبختی کی دوسری علامت۔ تیسری علامت ہے حیا کا کم ہو جانا یا انسان کا بے شرم ہو جانا۔ اس کے گھر میں لڑکیاں، عورتیں کون سے کپڑے پہن رہی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ یہ شرم و حیا کی کمی ہے۔ جب شرم و حیا کی کمی ہوگی تو پھر انسان بدبخت ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، برا ہو جائے گا، انسان کا گھرانہ برا ہو جائے گا، اس کی فیملی بری ہو جائے گی۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا ہے۔
کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، کن کن حالتوں میں نکلا جا رہا ہے، باہر جا کر کے کون کون سے انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ شرم و حیا کی کمی کی علامت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ، بے شرم ہو جاؤ تو جو چاہو کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر انسان اس کے سامنے یا وہ خود بہت ساری غلطیاں کرے گا. جیسے دیکھیں آج بچے بچیاں بے حیائی اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ روڈ پر ایسے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو بندہ تنہائی میں کرنے کو پسند کرتا ہے یا تنہائی میں کرنا چاہتا ہے، لیکن آج ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا جس کے اندر ہو ہمیشہ خیر لے کر کے آتی ہے، اور جس کے اندر حیا نہ ہو ہمیشہ اس کی زندگی میں شر آئے گا اور ایسا بندہ بدبخت ہو جائے گا. چوتھی علامت ہے الرغبۃ فی الدنیا، دنیا کی لالچ. جب انسان کے اندر دنیا آ جائے تو آخرت نکل جاتی ہے وہاں سے، لیکن جب بیلنس کر کے چلتا ہے تو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے. لیکن جب صرف دنیا اس کے اندر آ جائے گی، اس کی چاہت یہ ہوگی کہ دنیا اس کے پاس آ جائے، مرغوب بہترین چیز اسے دنیا لگتی ہے، تو دنیا تو آ جاتی ہے لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اللہ نے کہا آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. یہ انسان کی بدبختی کی اس سے بڑی علامت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان چند روزہ جو ہے اس دنیا کے لیے آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو چھوڑ دے، ہمیشہ باقی رہنے والی اس تھوڑے چھوٹے سے فائدے کے لیے، کم فائدے کے لیے ہمیشہ والے فائدے کو قربان کر دے. یہ انسان کی بدبختی ہے. اور جب انسان کے اندر دنیا آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا. جب صرف دنیا وہ کمانا چاہتا ہے تو یہ اسی لیے جب انسان صرف دنیا چاہتا ہے، حلال حرام کی تمیز کو بیٹھتا ہے، تو پھر ایسا انسان بدبخت ہو جاتا ہے. پانچویں اور آخری علامت ہے لمبی آرزویں. ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے. اور یہ لمبی آرزویں اسی لیے دیکھیں آپ، اسی چکر میں، لمبی آرزوؤں کے چکر میں کتنے ہمارے مالدار بھائی مر جاتے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں جا پاتے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ مال ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، جا سکتا ہے، لیکن لمبی آرزویں نہیں، ابھی تھوڑا سا پیسہ ادھر لگا دوں، ابھی تھوڑا سا ادھر لگا دوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی گھر لے لوں، ابھی ایسا کام کر لوں. لمبی لمبی آرزویں، اس کے چکر میں کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے انسان. اور حج جیسی عظیم عبادت، اسلام کا ایک اہم رکن، وہ اس دنیا سے کر کے نہیں جا پاتا جو کہ اس کے اوپر فرض تھا. یہ لمبی آرزوؤں کا نتیجہ ہے. اور یہ بھی بدبختی کی علامت ہے انسان کی کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن انسان حج جیسی عظیم عبادت یا اس کے علاوہ اور بہت ساری عبادتیں لمبی آرزوؤں کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے. تو یہ انسان کی بدبختی کی ایک علامت ہے. ہم سبھی کو اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. اگر ان پانچوں علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ہماری زندگی میں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی میں بدبختی آ رہی ہے، ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برا بنا رہے ہیں. ایک ہے دل کی سختی، دوسرا ہے آنکھوں کا پتھرا جانا، تیسرا ہے بے حیا ہو جانا، اور چوتھا ہے دنیا کی لالچ، اور پانچویں چیز ہے کہ انسان کی لمبی آرزویں. اللہ رب العالمین ہمیں ان پانچوں چیزوں سے دور رہنے اور ہم سب کو نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.